KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। KCN खबरों में आपका स्वागत है। मैं सबीहा। 25/7/2023 करबला में यजीद ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। यजीद और उसके साथ आए हुए अफराद इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया, कुफा और शाम के रास्तों में घुमाया। ये इंसानियत को शर्म करने वाला वाक़या है। यजीद वो आतंकवादी था, इंसानियत का दुश्मन था। मुहर्रम को याद करना, इमाम हुसैन का जिक्र करना, जो भी इंसानियत का दुश्मन है उसके खिलाफ उठाई जाने वाली ये आवाज़ है। अत्याचार, जुल्म कोई भी मजहब नहीं मानता। जालिम जब जुल्म करता है तब समझता है कि यही ताकत जवानी कायम रहेगी, लेकिन कभी जुल्म का राज कायम रह सका नहीं। यजीद ने जुल्म की हद कर दी। करबला वाक़या तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नज़रियात का टकराव था। यजीद जुल्म का इश्तियारा है, हुसैन अमन की अलामत है। यजीद जबर का पुतला है, हुसैन सबर का पैकर हैं। मुहर्रम में सिर्फ शिया ही नहीं रोते, इमाम हुसैन की कुर्बानी अजीम है। शिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले औलाद को चाहता है। शिया कोई फ़िरक़ा नहीं है। इसमें शामिल हुए हजरात अंजुमन हुसैनी जाफरिया मस्जिद, असद अब्बास प्रेसिडेंट, मोहम्मद अली अरशी सेक्रेटरी, सैयद शबाब हैदर, सैयद आसिम अली बखारी, कोनाइन मिर्ज़ा। सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब्दुल हमीद के साथ देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना सैयद आसिम अली बाकरी हूँ। लखनऊ से उठकर मैसूर की सरज़मीन पर आया हूँ। प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद मनाने के लिए और उनके ज़िक्र को इन तमाम लोगों के सामने पेश करने के लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपके न्यूज़ चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जितने लोग इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, सबका शुक्रगुजार हूं कि आप पैगाम हक़ को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मुहर्रम वो महीना है कि जिसमें प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यजीद ने करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद करवाया था।
اور صرف یہیں تک ظلم نہیں رکا بلکہ ان کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں، ان کے ساتھ جو بچے تھے، بچوں کو بھی بے رحمی سے شہید کیا، عورتوں کے ہاتھوں میں رسی بندھوائی اور انہیں قید کر کے راہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں پھرایا گیا اور پیدل چلایا گیا۔ دراصل یہ وہ حادثہ ہے کہ جو انسانیت کو شرمسار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جب ہر سال محرم آتا ہے تو ہم ہر بار اسی لیے امام حسین کی یاد مناتے ہیں اور یزید کا ذکر بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ یزید وہ آتنکوادی تھا کہ جو انسانیت کا دشمن تھا، جو مانوتا کا دشمن تھا۔ دراصل محرم کی یاد منانا اور امام حسین کا ذکر کرنا دراصل یہ ایک وہ آواز ہے کہ جو وقت کے لیے جو بھی انسانیت کا دشمن ہے اس کے خلاف اٹھائی جانے والی یہ آواز ہے، کیونکہ اتیاچار اور ظلم دراصل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی جاتی اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ جہاں جہاں بھی ہنسا ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر حسینی کی ذمہ داری ہے، اور ہم امام حسین کا یاد منا کر دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ مورننگ کے دن ہیں، یہ سوگواری کے دن ہیں، لیکن امام حسین کی یاد میں ہم سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، گلیوں میں آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہر زمانے میں مانوتا کا اگر کوئی دشمن ہے تو یزید جیسا آتنکوادی ہے۔ لہٰذا اگر انسانیت کو بچانا ہے، مانوتا کو بچانا ہے، محبت کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے تو پھر امام حسین کا ذکر کرنا پڑے گا اور امام حسین کی یاد کو دنیا میں عام کرنا پڑے گا۔ جتنا امام حسین کا ذکر دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا، محبت کا پیغام دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے گا۔ یہی میری طرف سے پیغام ہے اور تمام امام حسین کے چاہنے والوں کی طرف سے یہی مانوتا کا پیغام ہے جو چینل دیکھ رہے تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ نعم۔ ارشاد پیغمبر اسلام ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے کہ امام حسین حق کا پیغام عام کرنے کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے اپنے پیارے وطن مدینے سے سرزمین کربلا پر تشریف لائے۔ یزید وہ فاسق و فاجر حکمراں تھا جو پیغمبر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلنا چاہ رہا تھا۔ وہ صرف اس سے ذاتی امام حسین سے دشمنی نہیں تھی بلکہ وہ دشمن تھا اللہ کا، وہ دشمن تھا رسول اللہ کا، وہ دشمن تھا انسانیت کا۔ لہٰذا وہ دین کو بدلنا چاہ رہا تھا تاکہ دین محمدی ختم ہو جائے، قرآن کی تلاوت نہ ہو، نمازیں نہ پڑھی جائیں، مسجدیں قائم نہ ہو۔ لہٰذا یزید نے اپنے دور حکومت میں وہ ظلم کیے ہیں کہ جو ساری دنیا کے لیے بہت ہی دردناک ظلم ہے، مظالم کی انتہا کر دی۔ یزید نے خانہ کعبہ میں آگ لگوائی، نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے اور قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ یزید نہیں چاہتا تھا کہ انسانیت باقی رہے اور امام حسین چاہتے تھے کہ انسانیت باقی رہے، بہن اور بھائی میں جو محبت ہے وہ باقی رہے، انسانوں کے درمیان جو محبت و پیار ہے وہ باقی رہے۔ اور اس قربانی کو قربانی عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسین کے لیے کہا گیا کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوئے بشر عرش کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہر قوم زندہ زندہ، آج ہر قوم کوئی کسی مذہب کا بھی ہو اس کی زبان پر ایک ہی نام ہے حسین حسین حسین۔ ہم نے میسور کی سرزمین پہ جب قدم رکھا، چونکہ ہم دو خطیب یا خدمت دین کے لیے مجالس کے لیے تشریف لائے ہیں، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، نام سید شباب حیدر زیدی ہے، اور قبلہ جیسے کہ آپ نے تعارف کرایا اپنا، آپ بھی لکھنؤ کی سرزمین سے بلکہ مسقط سے یہاں تشریف لائے، آپ خدمت مسقط میں کر رہے ہیں، اس لیے آئے ہیں تاکہ حق کا پیغام مومنین تک پہنچایا جا سکے۔ اور قدیم زمانے سے یہاں عزاداری ہو رہی ہے، مجلس حسین ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں سب مل جل کے یہ عزاداری کرتے ہیں۔ یہاں کسی بھی مذہب کا بھید بھاؤ نہیں ہے، ہندو بھی علم اٹھا رہے ہیں، ہندو علم، ہمارے ہندو بھائی علم بٹھا رہے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی علم بٹھا رہے ہیں، کوئی تضاد کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان ہے اور جس کے دل میں انسانیت کا دل ہے اس کا رہنما اور رہبر امام حسین ہے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نام رہتا ہے حسین حسین حسین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا حافظا قائدا ناصرا دلیلا حتی تسکن وارزق طوا وتمتع فیها طویلا اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ ہمیشہ جو بھی میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے میں یہ دعا پڑھتا ہوں اس امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے لیے۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، ان کو ماننا اور ان کے راستے پہ چلنا اور ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میرے نواسا جو امام مہدی علیہ السلام امام زمانہ، اس زمانے کے جو امام ہیں، اب اگر اسے مانے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ جہالیت کی موت مرے گا۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ تو عالم دین کہہ چکے ہیں، میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ لوکل ہوں۔ لوکل کے حساب سے اپنے مومن مسلمان جو ہیں یہاں پہ ان لوگوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو ہے یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ محرم جو ہے جو مناتے ہیں، یہ ان کے مولا حسین کے غم کے لیے غم میں روتے ہیں، یہ صرف شیعہ نہیں ہے، سب لوگ روتے ہیں۔ یہاں پہ ہندو بھی روتا ہے، پنجابی سکھ بھی روتا ہے اور مسلمان بھی روتا ہے، کرسچن، یہاں تک کرسچن۔ لنڈن میں ایک چرچ ہے، وہاں پہ مولانا جان علی شاہ خازمی صاحب وہاں پہ جا کے تقریر کیے تھے۔ وہاں پہ کرسچن کا جو پادری جو ہے سب سے بڑا پادری، وہ خود رو کے یہ بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو رونا جائز ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، قربانی عظیم ہے یہ۔ تو میں اپنے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، جو دماغوں میں جو بیٹا ہے غبار، جو رابضی ختم کیے، رابضی مار دیے، رابضی ہے، یہ سب ختم، یہ غلط ہے۔ کوئی رابضی نہیں ہے، سب شیعہ ہیں۔ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ شیعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے آل اولاد کو چاہتا ہے اور ان کے خوشی میں وہ کھو جاتا ہے، خوشی مناتا ہے، اور ان کے غم میں اس اپنا جو بھی خوشی ہے وہ ختم کر دیتا ہے، ان کے غم میں وہ ہو جاتا ہے، غم مناتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب لوگوں کا فرض ہے، واجبات میں سے ہے۔ آج کل اللہ کا شکر ہے، آج سنا یہ سوشل میڈیا جو ہے اور یوٹیوب میں بہترین سے بہترین اہل سنت جماعت کے جو عالم دین بہترین پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں مفتی ہمدرد صاحب اور شبیر علی وارثی صاحب، ویسے سینکڑوں عالم دین جو ہیں یہ محرم کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے تھے، آج یہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے، الیکٹرانکس میڈیا آنے کی وجہ سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور اس بات کو ختم کر دیجئے، ہم آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہاں پہ کوئی برا چیز نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ ذکر رسول ہوتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، ذکر انبیاء ہوتا ہے، ذکر کربلا ہوتا ہے۔ تو اس سے لوگوں کا دماغ روشن خیال ہوتا ہے اور روح ہماری مضبوط ہوتی ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، کل 7ویں ہے، آپ لوگ سب آ کے وہاں پہ شریک ہوئیے۔ اور تماشا نہیں ہے یہ مولا کے غم میں رویا جاتا ہے۔ مولا کے غم میں جو جذباتی سے انسان نہیں بہہ جاتا نہیں ہے، غم اس کا غم ہے، اندر کا جو دل میں درد ہے وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ماتم کرے، خون نکالے، اس مولا کے لیے دعا کرے۔ شکریہ آپ سب کا۔